بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر یعنی سب انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان شروع سے آخر تک آ چکے ہیں یا آئیں گے، سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی ہیں، اسی لیے انہیں آدمی کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں سے عرض کیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اس وقت زمین میں جنات رہتے تھے اور ابلیس کی بادشاہت تھی، لہٰذا آپ کے بارے میں کچھ بتانے سے پہلے شیطان ابلیس کا ذکر کرنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اس واقعے کا شیطان سے گہرا تعلق ہے۔ ابلیس لعین، اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بہت خوبصورت بنایا تھا اور شرافت و بزرگی سے بھی نوازا تھا، زمین اور دنیا کے آسمان کی بادشاہت دی تھی، اس کے علاوہ اسے جنت کی پہرےداری کے انعام سے بھی نوازا تھا، لیکن اس نے اللہ کے سامنے گھمنڈ کیا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اسے شیطان میں بدل دیا، اس کی شکل بگاڑ دی اور سارے رتبے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیے تھے سب چھین لیے، اس پر اپنی لعنت فرمائی، اس کو اپنے آسمانوں سے نکال دیا اور آخرت میں اس کو اور اس کی پیروی کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا۔ شیطان ابلیس کون تھا؟ ابلیس فرشتوں کا سردار تھا اور جنت کے باغوں کے دیکھ بھال کرتا تھا۔ اس کو دنیا اور آسمان دونوں کی بادشاہت ملی ہوئی تھی۔ فرشتوں کا ایک قبیلہ جنات سے تعلق رکھتا تھا، ابلیس انہی میں سے تھا۔ اس قبیلے کے فرشتوں کو آگ کی گرم لو سے پیدا کیا گیا تھا۔ یہ لو شعلے کی طرح نظر نہیں آتی، لیکن صرف محسوس کی جا سکتی ہے اور ساری گرمی اسی میں ہوتی ہے۔ اس قبیلے کے علاوہ باقی سب فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا تھا۔ ابلیس کا نام حارث تھا۔ دوسری روایت میں عزازیل بھی آیا ہے اور یہ جنت کے پہرے داروں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اور ان میں جو کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ستمگروں کو۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 29۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فرشتوں میں سب سے پہلے جس نے یہ بات کہی کہ اللہ کے بجائے میں معبود ہوں، وہ ابلیس لعین ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اللہ کے دشمن ابلیس کے بارے میں اتری۔ اللہ نے اس پر لعنت فرمائی اور اسے اپنی رحمت سے نکال دیا اور فرمایا ہم اسے دوزخ کی سزا دیں گے اور ظالموں کو ہم اسی طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور وہ کافر ہو گیا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 34۔ ابلیس کو ایسا گھمنڈ کیوں ہوا کہ اس نے نہ صرف اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا بلکہ خدائی کا بھی دعویٰ کر بیٹھا؟ اس کے بارے میں علماء کے بہت سے قول ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کے مطابق زمین پر انسانوں کی تخلیق سے پہلے جنات آباد تھے۔ ایک بار انہوں نے زمین پر فساد پھیلایا، ایک دوسرے کو قتل کیا اور خون بہایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فساد کو ختم کرنے کے لیے ابلیس کو فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ بھیجا۔ یہ وہ گروہ تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ ابلیس نے اور ان فرشتوں کے گروہ نے ان سے جنگ کی اور انہیں جزیروں اور دور دراز کے پہاڑوں میں دھکیل دیا۔ اس کارنامے سے اس میں غرور پیدا ہو گیا۔ اللہ اس کے غرور کو جان گیا لیکن فرشتے نہ جان سکے۔ ابلیس آسمان، دنیا اور زمین، اس کے درمیان سب علاقے کا بادشاہ اور نظام چلانے والا تھا اور ساتھ ہی جنت کی حفاظت کا بھی ذمہ دار تھا۔ ابلیس اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا تھا، اس میں بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا تھا۔ اس وجہ سے وہ خود پسندی کا شکار ہو گیا اور اپنے آپ کو بہت بڑا اور بہت اونچے مرتبہ والا سمجھنے لگا
اور آخر کار اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اپنے گھمنڈ کو ظاہر کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی عزیز ترین مخلوق کو بنانے کے بعد اپنی شان کے مطابق عرش پر رونق افروز ہوا تو ابلیس کو آسمان دنیا کی بادشاہت پر مقرر کیا۔ ابلیس کا تعلق فرشتوں کے اس گروہ سے تھا جنہیں جن کہا جاتا ہے۔ ان کا نام جن اس لیے رکھا گیا کہ وہ جنت کے پہرے دار اور حفاظت کرنے والے تھے۔ اس اجازت افزائی سمان سے ابلیس کے دل میں تکبر یعنی گھمنڈ پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے وہ میری ذات عبادت اور ریاضت کا انعام اور پھل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا اور اس میں اپنی روح پھونک دی تو سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک دیا؟ میرا حکم تیرے لیے بھی تھا۔ ابلیس نے سجدہ نہ کرنے کی یہ وجہ بتائی، میں سجدہ کیوں کروں؟ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تو اس جنت سے اتر جا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ تو جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس نے جواب میں کہا مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجیے، یعنی اتنی لمبی عمر دے دیجیے کہ میں قیامت کے دن تک زندہ رہوں، موت نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی لیکن ایک وقت مقرر تک۔